السلام علیکم، دس سے ریاض بخاری اور آج کا ہمارا موضوع ہے کل حال ولا کل کل۔ حال میں رہ کر کل کا سوچنے والوں کا حال کیسے اچھا ہوگا، کیونکہ وہ حال کو وقت ہی نہیں دیتے کہ ان کا حال ٹھیک ہو سکے، بلکہ وہ کل کی سوچ میں اپنے کل پرزے ڈھیلے کرتے رہتے ہیں، اور اس طرح گزرا ہوا کل اور آنے والا کل دونوں کے درمیان حال کا کوئی حال نہیں رہتا، اور اسے گزارنے والا بے حال ہو جاتا۔ دوسرے لفظوں میں حال ایک ٹینس بال یا شٹل کاک کی طرح کل اور کل کے درمیان لٹکا رہتا ہے، اور بے بھرمی کی تمام منازل اس کی ذات کا جزو لا ینفک بن کر رہ جاتی ہیں۔ آنے والے کل پر ہم اس قدر اعتبار کر لیتے ہیں کہ حال ہمارا بے اختیار ہو کے رہ جاتا ہے۔ حال کو حل نہیں ملتا اور ذات کو کل نہیں ملتا، یوں کل کے اذن کا منتظر کل کے دامن میں جا پڑتا ہے۔ ہمیں اپنے آپ سے محبت نہیں بلکہ محبت ہے، اسی لیے تو محبت ہمارے پیش پڑی رہتی ہے اور ہمارا حال کسی حال کا نہیں رہتا ہے۔ بے حسی کی تلوار کی تمام حصوں کو ہمارے بے بسی کی سان کی تیزی پر فخر ہے اور مکمل اعتماد ہے، اور ہم حجت تمام کرنے پر قدرت تام رکھتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں معاش نہ رہی پھر بھی یہ معاش راہ ہے، رہ رہ کے خیال آتا ہے اور بس خیال ہی تو آتا ہے۔ سننے اور پڑھنے والوں کو جملے یا جملوں کے جمال پہ حال آ جائے تو بے بسی اور بے کسی منہ دکھانے جوگی ہو، پر اس نے تو جوگ دھار رکھا ہے یا روگ پال رکھا ہے۔ ہم اکثر زیادہ لوگوں میں موجود چند لوگوں کو اپنے سے جڑے فیصلوں کا مالک بنا کر اپنے ساتھ بے انصافی کی بنیاد رکھتے ہیں، اور تمام عمر اپنے فیصلے کی حجت تمام کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ ہماری طرف دھیان نہیں جاتا اور یوں ہم اپنی بے دھیانی کی بھینٹ چڑھ جاتے ہیں۔ یہ اس قدر خوفناک صورتحال ہے کہ حال کسی صورت بھی اپنی صورت نہیں دیکھ پاتا، اور نادیدہ کی بھینٹ دیدہ کو چڑھا دیتا ہے۔ حال میں کل کا خیال زوال حیات کا عنصر اولی ہے، اور ہماری ذاتی کوشش اس کو ہماری ذات کا جزو بنانا فرض سمجھتی ہے۔ نتیجتاً سابقے لاحقے بن جاتے ہیں اور لاحقے سابقے بن کے لاحق ہو جاتے ہیں۔ ملحقہ اور الحاق اکثر و بیشتر مہلک ثابت ہوتے ہیں، اور یہ ہلاکت چلتی پھرتی ہوئی لاشوں کے ذریعے اپنے حساب سے زندہ و جاوید ہستیوں کے حصے میں آتی ہے، اور حصوں میں آئے وہ حصوں کو ضرور متاثر کرتی ہے، اور یوں متاثرین کی فہرست کا یہ واحد افتتاح ہے جس میں مفتوح فتح کے نشے میں سرشار بدمست ہاتھی کی طرح اپنے ہی خیموں کو اکھاڑ پھینکتا ہے، اور یوں حال کل پر مہر لگا دیتا ہے، جو سم بکمن کی بات کر کے فہم لا یرجع ان کی تکمیل کا سبب بننے کی خشت اول ہے، جو اول ٹھیک دکھائی دیتی ہے لیکن دوم ہو جاتی ہے۔ خدا سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ۔